بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو خلیفہ بنا کر بھیجا اور پھر ان کے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے رسول اور نبی مقرر کیے۔ انسان مخلوقات میں سب سے افضل ہے، اللہ نے اسے عزت و تکریم بخشی ہے۔ دیگر مخلوقات پر اس کائنات کا شہزادہ آپ کہہ لیجئے وہ انسان ہے۔ آسمان، زمین، دیگر تمام مخلوق وہ انسان کے لیے مسخر ہے، انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر اپنی نعمتیں ذکر کرتے ہوئے اور باقی بڑی بڑی مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کرنے کا ذکر فرماتے ہوئے کئی جگہ پر قرآن کریم میں اللہ نے اپنی اس بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور بادلوں سے پانی نازل فرمایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ پھر اللہ نے اس پانی کے ذریعے بابرکت پانی جو آسمان سے اترتا ہے اس سے رزق، اس سے پھلوں کا رزق پیدا کیا جو تمہارے لیے ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے۔ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ۔ اللہ نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا تاکہ وہ سمندر میں اللہ کے حکم سے چلے اور تم اس کشتی میں سواری کرو، تجارت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ، صرف کشتی نہیں، یہ نہریں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، یہ تو زمین کی بات ہے۔ جہاں تک اجرام فلکی کی بات ہے، علوی دنیا کی بات ہے، تو سورج اور چاند بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے، مسلسل وہ حرکت میں ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں وہ دیا جو تم نے اللہ سے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان البتہ بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکر ہے۔ اللہ کے انسان پر کتنے انعامات ہیں، اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اے انسانوں، اے ابن آدم، کہ جو کچھ آسمان زمین میں ہے اللہ نے وہ سارا کا سارا اپنے خاص انعام سے، اپنے خاص فضل سے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اتنی بڑی فضیلت انسان کی، اتنی تکریم، تو اس تکریم کے بدلے اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ ہم اسی بحث میں الجھے رہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے پیدا بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، کہ ہم دنیا میں خود ہی آ گئے ہیں۔ وہ اللہ نے کرم کرنے کی، انعام کرنے کی انتہا کر دی، اور ہم ابھی تک انہی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے کہ نہیں، ہم نے اس کی بات ماننی ہے کہ نہیں ماننی۔ جب اللہ نے اتنی عزت بخشی، اتنی تکریم بخشی، تو اللہ نے پھر انسان کو، جو اللہ نے اس کے لیے زندگی کا مقصد مقرر کیا، تو وہ اب اللہ کیسے بھیجے انسان کو؟ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کا اپنا طریقہ کار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے برگزیدہ ہستیاں منتخب فرما لی۔ وہ افضل ترین انسان ہے، اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے کہ
بشر میں سے، انسانوں میں سے جنہیں اللہ اپنا نمائندہ قرار دے دے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چنتے ہیں، لوگوں میں سے بھی رسول چنتے ہیں۔ اور اللہ نے جو رسول چنے ہیں تو یہ کوئی پچھلے بعض خطبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر صحابہ کرام کے بارے میں بات ہوئی، کوئی اتفاق سے وہ کچھ صحابہ آپ کے دور میں پیدا نہیں ہو گئے، وہ اللہ کی حکمت بالغہ ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول چن لیے، یہ کوئی اتفاق سے اللہ نے چند لوگوں کو نبی اور رسول نہیں بنا دیا۔ اللہ کوئی کام ایسے راہ چلتے اتفاق سے نہیں کرتے۔ اللہ کے ہر کام کے پیچھے علم ہوتا ہے، ایک بڑی حکمت ہوتی ہے، ایک بڑی تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ اللہ کسے اپنا رسول بنائے۔ اللہ تو ایسے کسی کو رسول نہیں بنا دیتے، کسی کو اللہ ایسے ایک بلند مقام سے نوازتے ہیں، اپنا ولی بناتے ہیں، نیک بناتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت کے ساتھ بناتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کو صحابہ چنا تو وہ اللہ نے اپنے علم اور حکمت کے ساتھ، تو نبی اور رسول اللہ تعالیٰ ایسے ہی بنا دیں گے؟ نہیں، اللہ امتحان لیتے ہیں، باقاعدہ چیک کرتے ہیں، ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں، اور اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، تو اللہ اپنے علم کی بنا پر، اپنے حکمت کی بنا پر اللہ نبی اور رسول چنتے ہیں۔ جو آیت کریمہ، عظیم آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ نے ان برگزیدہ ہستیوں میں سے بعض جلیل القدر ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہیں اللہ نے چنا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، سورہ آل عمران اس کی آیت کریمہ ہے۔ یہ سورہ عظیم الشان سورہ، پورا قرآن ہی عظیم الشان ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی خاص فضیلت ہے، قیامت کے حوالے سے، یہ قیامت کے دن سفارش کریں گی، بہت سارے فضائل ہیں۔ سورہ آل عمران یہ نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا۔ کوئی اسلام قبول کرنے نہیں آیا تھا، آپ سے بات چیت کرنے، آپ کو دعوت دینے، قائل کرنے کے لیے آیا تھا، اور آپ نے چاہا کہ آپ ان کو دعوت دیں اور آپ انہیں اسلام کے بہترین عقائد اور احکامات ان سے روشناس کروائیں، آپ اپنے دلائل دیں۔ تو وہ ایک وفد آیا تھا، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحث و مباحثہ ہوا، تو اللہ نے اس موقع پر سورہ آل عمران کی شروع کی تقریباً 80 یا 83 آیات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیں۔ تو یہ سورہ، اس کی خاص طور پر جو ابتدائی آیات ہیں وہ بنی اسرائیل، خاص طور پر عیسائی حضرات کو دعوت دینے کے ضمن میں ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے ایشوز کھڑے ہوتے رہتے ہیں، تو ایک ایشو کھڑا ہوا، ہمیشہ سے یہودی اور عیسائی وہ ہم سے خار کھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے آخری نبی جو سب سے جلیل القدر اور سب نبیوں کے سردار ہیں، انہوں نے تو ہم میں سے آنا تھا، بنی اسرائیل میں سے آنا تھا، وہ بنی اسماعیل میں کیوں چلے گئے؟ یہ حسد اور یہ بغض ان کی جان ہی نہیں چھوڑتا۔ ان کو اللہ رب العالمین سے یہ شکوہ ہے، اللہ معاف کرے، یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو چننا ہے، تو اللہ رب العالمین پہلے اپنے بندوں سے پوچھا کرے کہ میں کس کو چنوں؟ وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ۔ اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون کس کو اللہ نے رسول بنانا ہے۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، یہی اعتراض مشرکین مکہ نے بھی کیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ. آپ کی خواہش تھی کہ کاش یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچ جائیں. آپ انہیں بتاتے کہ مجھے اللہ نے تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر اللہ تمہاری رہنمائی کے لیے وحی نازل کرتے ہیں، قرآن نازل کرتے ہیں. آگے سے بدبخت کہتے کہ اللہ نے آپ کو کیوں چنا ہے، اللہ نے ہم میں سے کسی کو کیوں نہیں چن لیا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. کہنے لگے اللہ کو دونوں بستیوں میں کوئی عظیم آدمی نہیں ملا. والعیاذ باللہ. اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک. اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کسی کو اپنا نبی بنا دیں، اپنا رسول بنا دیں. اللہ فرماتے ہیں جب اللہ اپنی رحمت تقسیم کرنے لگیں، اپنی رحمت کسی کو دینے لگیں، تو اللہ لوگوں سے پوچھا کریں کہ میں کس کو رحمت دوں؟ کیا میری رحمت کو جو میری ہے لوگ دیں گے؟ کیا لوگ مجھے ڈکٹیٹ کریں گے کہ اللہ نے اپنی رحمت کس کو دینی ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، میں اللہ رب العالمین فیصلہ کروں گا کہ میری اس رحمت کا مستحق کون ہے. اہم یقسمون رحمت ربک. یہی اعتراض یہود و نصارہ نے کیا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نبی آنا تھا، آخری ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ان کو پتہ کہ نبی نے آنا ہے، پتہ تھا، لوگوں کو بتاتے تھے کہ نبی آئے گا، ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ نبی آئے گا، وہ نبی آئے گا تو ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے، تمہیں شکست دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. وہ نبی آ گیا تو ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے. اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل کتاب پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں کاش کہ تم مسلمان دوبارہ مرتد ہو جاؤ. کیوں؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش کہ تمہیں تمہارے اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر کی حالت میں لے جائیں. کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے. کیا حسد ہے انہیں؟ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. جو آخری نبی کی نشانیاں تھیں وہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. ان کو اندر سے پتہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. انہیں یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ تکلیف، یہ ان کی جان نہیں چھوڑتی کہ یہ بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. اہل کتاب یہ نہیں چاہتے، نہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم پر اللہ کی طرف سے کوئی فضل نازل ہو، اللہ کی کتاب نازل ہو. اہل کتاب یہ نہیں چاہتے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو خاص کرنا چاہیں اللہ خاص کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا آخری نبی کے لیے، نبی آخر الزمان بننے کے لیے. وہ خوبصورت عمارت نبیوں کی، وہ آخری اینٹ جو رہ گئی تھی اس اینٹ کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا. تو یہ لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے کہا ان کو ساری نشانیاں پوری ہو گئیں، ان کی کتابوں میں جو لکھی تھی، انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ جو دین تلاش کرے، جو دین اپنائے، اس سے وہ قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوگا. سورہ آل عمران کی ہی آیت کریمہ ہے. اسی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے، کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کا دین بھی اسلام تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کا دین بھی اسلام تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کا دین بھی اسلام تھا. لیکن اب حضرت موسیٰ کے پیروکاروں نے، جو حضرت موسیٰ کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرنے والے، انہوں نے حسد میں، بغض میں اسلام کو چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا
زبان اقدس سے اور آپ کی زبان اقدس سے وحی کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی، آپ نے فرمایا کہ جو یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سن لے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر، رسول بنا کر، خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتا ہے، چاہے وہ تورات انجیل پر ایمان رکھتا ہے، لیکن جس بنی اسرائیل میں سے جس شخص نے میرے بارے میں سن لیا پھر وہ مجھ پر اور میرے پر اترنے والی وحی پر ایمان نہ لایا، اب اس کی مرضی ہے کہ پھر وہ جہنم میں داخل ہو، وہ پھر مسلمان فوت نہیں ہوگا، پھر وہ جہنم میں جائے گا، دخل النار، پھر وہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتا۔ یہ تکلیف بنی اسرائیل کو ہمیشہ سے رہی، انہوں نے نہیں مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بعد میں بھی نہیں مانا، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات لگاتے رہے الٹے سیدھے، قرآن کریم پر الٹے سیدھے اعتراض کرتے رہے۔ ان کو اندر سے پتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ان کو اندر سے پتہ تھا اللہ آسمانوں کے اوپر سے گواہی دیتے ہیں، انہیں پتہ تھا قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن انہوں نے نہیں ماننا تھا، نہیں مانے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، تورات و انجیل دی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کا ایک گروہ حق چھپاتا ہے اور وہ جانتے ہیں ہم حق چھپا رہے ہیں، ان کی کتابوں میں ہر چیز واضح لکھی ہوئی ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے آ گیا ہے، اب شک نہیں کرنا کسی نے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، کوئی مانے گا تو اپنے فائدے کے لیے مانے گا، نہیں مانے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ مسلمانوں کو کوئی شک نہیں کرنا اس بارے میں۔ دیکھیے وہ ہمارے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں، ہماری کتاب کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر وہ رکھتے ہیں ہمیں ان کے نبیوں کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے۔ جس طرح قرآن ہمارے نزدیک اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے جیسے چاہا تکلم فرمایا قرآن کے ساتھ، ہم تورات کو، انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں، اور جو اس کو اللہ کا کلام نہ مانے، اللہ کی کتاب نہ مانے، ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، دین اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اسلام کی بنیادوں میں یہ بات شامل ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور حدیث، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، پچھلی کتابیں۔ نہ صرف ہم پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم پچھلے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، جن جن کا اللہ نے ذکر فرمایا وہ سب ہمارے نبی ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہود اپنے آپ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہود سے بڑھ کر ہم حضرت موسیٰ کے پیروکار۔ عیسائی کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں تم سے بڑھ کر ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے۔ یہ وہی بات ہے، مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یہود کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں علیہ السلام، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، اللہ نے فیصلہ فرمایا قرآن میں کہ ابراہیم کے سب سے قریب کون ہیں؟ وہ لوگ جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے ان کے دور میں، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے۔ یہود و نصارہ اپنے آپ کو کیسے ابراہیمی کہلوا سکتے ہیں جب حضرت ابراہیم کی تعلیمات پر عمل ہی نہیں کرتے؟ حضرت ابراہیم تو توحید کا استعارہ ہیں، ملت ابراہیم اس ملت کے حامل ہیں، قرآن اس کا جگہ جگہ ذکر کرتا ہے، وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے۔ اس سوچ اور اس عقیدہ کا حامل آج کون ہے؟ مسلمان، ہم ابراہیمی ہیں۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس توحید کو لائے تھے، جس پیغام کو لائے تھے، تورات جو میسیج دیتی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو پیغام لائے، انجیل جو میسیج دیتی ہے، اس کے حامل تو ہم ہیں، اس کو مانتے تو ہم ہیں۔ اصل موسوی، اصل عیسوی تو ہم ہیں۔ تم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین کرو گے، ہم تمہیں توہین کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن ہم تمہارے نبیوں کی توہین نہیں کریں گے، وہ ہمارے بھی نبی ہیں۔ تم قرآن کریم کی توہین کرو اور بار بار اپنے بغض کا مظاہرہ کرو، ہم تمہاری کتابوں کے بارے میں کوئی بغض نہیں رکھتے، وہ ہماری کتابیں ہیں، ان پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں۔ سورہ آل عمران، اس کو سورہ آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ عمران کس کا نام ہے؟ دو عمران افضل ترین لوگ ہیں، افضل ترین خاندان ہیں۔ عمران نام کے دو عظیم شخصیات ہیں، ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد مکرم ہیں اور ایک سیدہ مریم کے والد مکرم ہیں۔ ایک موسیٰ بن عمران ہیں اور ایک مریم بنت عمران ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، عمران کی بیٹی مریم جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ ایک عمران کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام ہے۔ احادیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ قرآن کہتا ہے حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ یہاں آل عمران سے مراد کون ہے؟ یہاں آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد عمران کے خاندان کا تذکرہ۔ آل عمران یہ کس کتاب کی صورت ہے؟ قرآن کی صورت ہے۔ قرآن سیدہ مریم، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا کس شان سے تذکرہ کرتا ہے؟ قرآن پڑھیں تو صحیح۔ ہم آپ کو قرآن پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، آپ پڑھیں تو صحیح، آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کو مغالطہ دیا گیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے چنا آدم علیہ السلام کو، یعنی انسانوں میں سے اللہ نے کن کن کو چنا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو چنا۔ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے روح پھونکی ان میں، فرشتوں سے جنوں سے سجدہ کروایا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، لیکن اللہ نے حکم دیا۔ حضرت آدم کی فضیلت فرشتوں پر بھی ثابت ہوئی، جنوں پر بھی ثابت ہوئی، اور پھر اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کو دنیا میں پھیلایا۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، تو جب وہ ایمان نہ لائے تو آخر کار مہلت ختم ہوئی، تو پھر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا تو تمام انسانیت کو غرق کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ کشتی تیار کی سیدنا نوح علیہ السلام نے، اس کشتی میں نوح علیہ السلام، ان کا خاندان جو ایمان لایا تھا اور جو ایمان لائے تھے ان کو سوار کیا گیا، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو ہے وہ اس میں سوار کرایا گیا، اور باقی سب غرق ہو گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلی ہے، جنہیں حام، سام، یافث علیہم السلام اجمعین کہا جاتا ہے۔ انہی 3 بیٹوں سے سیدنا نوح علیہ السلام کی نسل چلی ہے، وہی انسان بعد میں دنیا میں بسے۔ ان کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں یا ان سے پہلے کسی شخص کی نسل پھر آگے نہیں چلی۔ حضرت نوح
آدم ثانی ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، برگزیدہ ترین نبیوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں وآل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی، ان کے خاندان کو بھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، اور ابراہیم علیہ السلام کو، صرف ابراہیم علیہ السلام کو نہیں، جب انہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دیں تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں وہ مقام دیا کہ جس مقام کا ہر نبی مشتاق تھا، اللہ نے پھر وہ مقام عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ کوئی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نسل انسانی دیگر لوگوں سے چلی ہے، لیکن کوئی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ نہیں آیا۔ یا بنی اسماعیل میں سے ہیں یا بنی اسرائیل میں سے ہیں، اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے نازل کی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کسی پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ سورہ حدید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ان دونوں کے بعد نبوت اور کتاب انہی کی اولاد میں رہی ہے، انہی کی اولاد سے نہیں نکلی۔ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد تو نسل انسانی حضرت نوح کے علاوہ چلی ہی نہیں، کوئی انسان بھی پیدا نہیں ہوا حضرت نوح کی اولاد کے علاوہ، جن میں انبیاء بھی شامل ہیں علیہم السلام اجمعین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نسل انسانی حضرت ابراہیم کے علاوہ سے بھی چلی ہے، ان کی اولاد کے علاوہ بھی نسل انسانی تو چلی ہے، لیکن نبی کوئی نہیں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ۔ کتاب کسی اور پر نہیں اتری۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، عطا کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ قرار دیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلت یہ محبت کا، تعلق کا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلیل بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان اللہ نے چن لیا، چاہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہو، چاہے سیدنا اسحاق علیہ السلام ہو۔ انہی دونوں بیٹوں سے آگے سارے نبی، سارے رسول، ساری کتابیں انہی پر اور انہی کی اولاد میں اتری، اور ان دونوں میں افضل سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اے بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اے ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، میں صبر کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان تھا، ان کے گلے پہ چھری پھرنی تھی، اور ان سے بڑا امتحان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ایک باپ کیسے اپنے جلیل القدر عزیز الجان بیٹا، اور وہ بیٹا جس سے دور رہتے تھے، اللہ کے حکم سے اس بیٹے کو بیابان وادی مکہ میں چھوڑ آئے تھے، بیٹے کو بھی اور اس کی والدہ کو بھی۔ خود فلسطین میں رہتے تھے، شام میں رہتے تھے، اور حضرت ہاجر، حضرت اسماعیل مکہ مکرمہ بیابان جگہ پہ اللہ کے حکم سے چھوڑ آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جا کر ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس قربانی کے نتیجے میں اور اس کے انعام میں اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ قرآن کہتا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو
اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ پورا خانوادہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے۔ وآل ابراہیم، اور چوتھا جس کا ذکر فرمایا اللہ نے وآل عمران، اور عمران کی آل، عمران کا خاندان، انہیں بھی اللہ نے چن لیا علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو، سیدنا نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام ان کی آل کو، سیدنا عمران اور ان کی آل کو تمام جہانوں پر چن لیا، افضل ترین لوگ بنایا۔ عمران سے کیا مراد ہے میں ذکر کر چکا ہوں کہ اس سے مراد عمران حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی ہے اور عمران حضرت مریم کے والد کا نام بھی ہے۔ یہاں عمران سے مراد سیدہ مریم کے والد عمران مراد ہیں۔ اگر کچھ لوگ کہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کے والد عمران مراد ہیں، ویسے تو حضرت موسیٰ وہ آل ابراہیم میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن کریم کا سیاق و سباق دیکھیں، آگے جو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ آل عمران، جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ عیسائیوں کے ساتھ جو مناظرہ، جو بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، اس ضمن میں یہ صورت طیبہ نازل ہوئی تھی عیسائیوں کے تناظر میں۔ اور پھر اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا، حضرت مریم کا، حضرت زکریا کا ذکر فرمایا ہے، جس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ عمران سے مراد، آل عمران سے مراد یہاں حضرت مریم کے والد عمران ہے، اور ان کے خاندان کا تذکرہ مراد ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد آگے ایک دو رکوع حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، حضرت زکریا کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ کا ذکر ہے علیہم السلام اجمعین۔ تو آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد، ان کا خاندان، جس میں حضرت مریم بھی، حضرت عیسیٰ بھی، یہ مراد ہیں۔ یہ بھی چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، اصل میں بعض لوگوں کا بس جذبات ہیں، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی عقل، نہ کوئی منطق۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ابو طالب کا نام بھی عمران تھا، بعض لوگوں کا کہنا ہے، اور جی یہاں آل عمران سے مراد ابو طالب کا خاندان ہے، سیدنا علی، حسن، حسین اور ائمہ اہل بیت۔ دیکھیے ہمارے لیے سیدنا علی ہوں، سیدنا حسن ہوں، سیدنا حسین ہوں، اہل بیت کے ائمہ ہوں، وہ سب قابل احترام، اس پر تفصیل سے بات ہو چکی پچھلے بعض خطبوں میں۔ لیکن قرآن کریم کے آیت سے مراد کیا ہے وہ ہم متعین نہیں کر سکتے، وہ قرآن خود متعین کرے گا سیاق و سباق سے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، سکھائیں گے صحابہ کرام کو فلاں آیت میں فلاں سے کیا مراد ہے۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ سورۃ کریمہ عیسائیوں کے ضمن میں اتری تھی، اور پھر اگلی آیت میں حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر ہے، حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے، امرأۃ عمران۔ اگلی آیت امرأۃ عمران کے بارے میں ہے، عمران کی بیوی کے بارے میں، اور وہ امرأۃ عمران سے مراد کون ہے؟ حضرت مریم کی والدہ حنہ علیہ السلام، اور حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر ہے اگلی آیت میں۔ تو یہ کہنا کہ یہاں حضرت علی کے والد ابو طالب، ان کا بھی اصل نام عمران تھا، ان کی کنیت ابو طالب تھی، اور یہاں اس خاندان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، یہ ایک ڈھکوسلہ ہے، یہ ایک خود ساختہ تفسیر ہے جو کسی نے تفسیر بیان نہیں کی۔ تو یہاں آل عمران سے مراد حضرت مریم کے والد عمران، ان کا خاندان مراد ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے خاندان کو بھی چن لیا علی العالمین، جہان والوں پر۔ ذریۃ بعضها من بعض، اولاد بعض سے ہے۔ یہ سارے حضرت آدم کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت عمران اور ان کا خاندان، یہ اولاد ہیں ایک دوسرے کی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں سے ہیں، حضرت مریم کے والد، اور بنی اسرائیل وہ آل ابراہیم میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ایک دوسرے کی اولادیں ہیں، یہ اولاد ہیں بعض کی۔ بعض علماء کہتے ہیں ذریۃ بعضها من بعض سے مراد
ایک تو نسب بیان کر رہے ہیں اللہ کہ یہ بعض کی اولاد ہیں. بعض علماء کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان کے کام اور ان کے کارنامے اور ان کے نیک اعمال ملتے جلتے تھے. اس کو تعبیر کیا ذریۃ بعضها من بعض سے. واللہ سمیع علیم، اللہ بہت سننے والے بہت جاننے والے ہیں. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب انی نذرت لک ما فی بطنی، بے شک میں نے نظر مانی ہے آپ کے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، محررن وہ وقف ہوگا، آزاد ہوگا، وقف ہو جائے گا آپ کے لیے اے اللہ. فتقبل منی، اے اللہ مجھ سے اس کو قبول کر لیں. انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ ہی بہت سننے والے اور بہت جاننے والے ہیں. یہ ہے عمران اور ان کی بیوی کا تذکرہ. امراۃ و عمران کی بات ہو رہی ہے. عمران کی بیوی کہہ رہی ہیں جن کا نام مفسرین نے حنہ بنت فاقوز ذکر کیا ہے. حنہ، حا جیم حا، حنہ ان کا نام تھا. حنہ بنت فاقوز، ان کے والد کا نام فاقوز ہے. حضرت مریم کی والدہ حنہ، ان کے والد کا نام فاقوز ہے. عمران کی بیوی ہیں یہ امراۃ عمران. انہوں نے کہا اولاد نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ آپ مجھے اولاد دے دیں. اگر آپ مجھے اولاد دے دیں تو میں اس اولاد کو آپ کے لیے وقف کر دوں گی. تو اللہ نے حمل ٹھہرا دیا. یہ اپنی نظر دہراتی رہیں اور اللہ نے پھر انہیں اولاد دے دی. کتنی بابرکت نظر ہے، کتنی بابرکت نیت ہے کہ اے اللہ میں اپنی اولاد کو آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی. ہمیں بھی ایسی کوئی نیت کرنی چاہیے، ہمیں بھی کوئی ایسا ارادہ کرنا چاہیے، اللہ راضی ہو جائیں ایسے ارادے سے. دیکھیے ہم ارادہ کر سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں، پورا اللہ نے کرنا ہوتا ہے. ممکن ہے کہ ہم ایک ارادہ کر سکیں، ہمارے پاس طاقت نہ ہو، وسائل نہ ہوں. ہمارا کام صرف ارادہ کرنا ہے، اللہ کا کام اس کو پورا کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کو قبول کیا. وقت ختم ہو رہا ہے، میں اسی پر بس کرتا ہوں. اگلے بعض جمعے انشاءاللہ یہ آل عمران، سیدہ مریم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا کہ اسلام کے اندر کیا مقام ہے سیدہ مریم کا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، حبشہ کا بادشاہ ایک نیک عیسائی، ایک رحم دل بادشاہ تھا. تو پیچھے قریش بھی چلے گئے مسلمانوں کی شکایت کرنے کے لیے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے بڑے گستاخ ہیں، حضرت مریم کے بڑے گستاخ ہیں. تو جب مسلمانوں نے بتایا عیسائی بادشاہ کو، نجاشی کو، کہ ہمارا دین اسلام وہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، ہمارا قرآن سیدہ مریم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا فرماتا ہے. قرآن کریم میں آل عمران نام کی صورت بھی ہے اور قرآن میں مریم نام کی صورت بھی ہے. آپ حیران ہوں گے، کسی عیسائی کو شاید پتہ ہو کہ نہ پتہ ہو، ان کو بتائی نہیں جاتی یہ بات. جب حضرت جعفر طیار نے، حضرت علی کے جو بھائی تھے، انہوں نے نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی شروع کی تو نجاشی رو پڑا، اس کے درباری رو پڑے اور وہ کہنے لگا نجاشی اللہ کی قسم، تنکا اٹھا کر کہتا ہے اللہ کی قسم، قرآن حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو بات کہتا ہے، نہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کا مقام ایک تنکا اس سے زیادہ ہے، نہ ایک تنکا اس سے کم ہے. عین یہی مقام ہے حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا. قرآن ایک عادلانہ موقف پیش کرتا ہے. دین اسلام میں غلو نہیں ہے کہ حضرت مریم کو ایک معبود بنا دیا جائے، حضرت عیسیٰ کو ایک معبود بنا دیا جائے، اللہ کا بیٹا بنا دیا جائے. بہرحال اگلے بعض جمعے انشاءاللہ اسی موضوع پر اللہ نے زندگی دی تو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی، قرآن کو پڑھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 عظیم مہینوں کے بعد، 3 حرمت والے مہینوں کے بعد، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 اکٹھے حرمت والے مہینے ہیں.
جن کی اسلام میں اللہ کے ہاں بڑی فضیلت، بڑا مقام ہے، اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، یہ مشرکین مکہ کے ہاں بھی تھا، یہودیوں کے ہاں بھی تھا، عیسائیوں کے ہاں بھی تھا، بلکہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے ان مہینوں کا مقام اور حرمت طے شدہ ہے، جب سے آسمان زمین بنے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 یہ مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 رجب۔ یہ کب سے ہیں؟ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اس وقت سے ہیں ان کی حرمت۔ دین اسلام شروع سے یہی دین ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کا، تمام نبیوں کا اور قیامت تک، اس میں یہ بات شامل ہے۔ ان 3 مہینے جو مسلسل ہیں حرمت والے، اس کے بعد جب سفر آتا تھا تو عرب لوگ وہ سمجھتے تھے کہ وہ جو برکت ہے 3 مہینوں کی اب اس مہینے میں ختم ہو رہی ہے، تو وہ کہتے تھے منحوس مہینہ ہے۔ سفر وہ کہتے تھے خالی ہے ہر خیر و برکت سے، صفر بھی خالی کو کہتے ہیں۔ کیسے خالی ہے؟ وہ کہتے تھے اس پہ لڑائیاں بڑی ہوتی ہیں، جنگیں بڑی ہوتی ہیں، والعیاذ باللہ۔ منطق ذرا دیکھیے، یعنی عقل استعمال کرنی نہیں، اور اللہ کے بنائے ہوئے مہینے کو منحوس قرار دے دیے۔ بھئی نحوست تو ساری تمہاری اپنی تھی، تم نے اس کو اللہ پر جڑ دیا، اللہ کے دینوں پر، اللہ کے مہینوں پر جڑ دیا۔ یعنی ہوتا کیا تھا؟ یعنی 3 مہینوں میں عرب لوگ ان 3 مہینوں کا احترام کرنے کی کوشش کرتے تھے، لڑائی سے بچے رہتے تھے، اور جب چوتھا مہینہ چڑھتا سفر کا تو لڑائیاں شروع کر دیتے اور کہتے بڑی نحوست ہے اس مہینے کی۔ بھئی نحوست تو تمہاری تھی، لڑائیاں کون کر رہے؟ تم کر رہے ہو کہ سفر کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اپنے آپ کو منحوس نہیں کہتے، سفر کو منحوس کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا صفر ولا حامۃ، اسلام میں نہ کوئی بیماری متعدی ہے، نہ کوئی بدشگونی ہے اسلام میں، نہ کوئی الو کا بولنا، الو کے بارے میں بڑی بدشگونیاں لوگوں میں مشہور ہیں، توہمات، اور کوئی سفر، کوئی بدشگونی سفر کی اسلام میں نہیں ہے۔ جس طرح باقی مہینے ہیں اللہ کے، یہ بھی اللہ کا ایک مہینہ ہے۔ بدشگونی، برائی ہمارے اندر ہوتی ہے، اللہ کے دنوں میں، اللہ کے ایام میں، اللہ کے مہینوں میں نہیں ہوتی۔ نحوست ہماری ہوتی ہے، ہمارے عمل کی ہوتی ہے۔ ممکن ہے ہمارے عمل کی وجہ سے ایک دن ہمارے لیے منحوس ہو جائے، وہی دن کسی نیک شخص کی نیکی کی وجہ سے اس کے لیے بابرکت ہو جائے۔ اگر عربوں کے لیے سفر کا مہینہ منحوس تھا تو جو غیر عرب تھے ان کے لیے تو منحوس نہیں تھا، وہ تو نہیں لڑتے تھے اس مہینے میں، تو پھر نحوست تو تمہاری ہوئی، سفر کی تو نہ ہوئی۔ تو اس مہینے کو منحوس سمجھنا یہ شرکی عقیدہ ہے، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، جہالت کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایسے عقیدے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ باقی مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم سارے کام کر سکتے ہیں۔ کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے جی شادی نہیں ہو سکتی، فلاں خیر کا کام نہیں ہو سکتا، تجارت نہیں ہو سکتی، وہ کریں گے تو نحوست ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، کیوں ہوگا؟ اللہ کا نام لے کر شروع کریں، پھر برکت دیکھیں، اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے۔